ہاتھ لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی۔ تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا، اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں ایس سی او ہونے جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر، ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے، اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو سٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑے، 86,000 پہ سٹاک مارکیٹ چلی گئی۔ پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں، اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کے ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں، ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے، بچوں کو استعمال کیا ہے، اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے، جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے، ان کے پیڈ لوگ ہیں، ان کے ٹاؤٹس ہیں، ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں، ان سے انہوں نے ویلاگز کرائے، ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں۔ اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں۔ اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر، کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز۔ جی، جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی، اور میرے نالج میں نہیں تھی بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی، اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اور اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک موب تھا۔ کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا، ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیلی یا جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس میں اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا، لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں۔ بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے۔ تھینک یو پروفیسر صاحب۔